صبح صبح زویا کی آنکھ کھلی تھی، وہ مکمل روحان کے حصار میں تھی۔ روحان کا بازو اس کے پیٹ پہ تھا اور ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پہ تھی، اور چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تر کیے وہ سو رہا تھا۔ ہلکا سا سر موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سوتے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، جبکہ جاگتے ہوئے ڈریگن بنا ہوا منہ سے آگ برساتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھی گئی تھی، سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے اسے حصار سے نکلے۔ اس کا بازو اٹھانے کی کوشش کی، مگر روحان جاگ گیا تھا۔ اسے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ کیا ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ نیند میں بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کا ہاتھ اپنے پر سے ہٹاتی بولی۔ بس طوطے کی طرح ایک ہی رٹ ہوتی ہے تمہاری، چھوڑے۔ سو جاؤ چپ کر کے، ابھی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی ہے، وہ یوں ہی اس کے حصار میں منمنائی۔ کہاں صبح ہوئی ہے ابھی، اور کیا کرنا ہے تمہیں اٹھ کر؟ اپنی نیند خراب کرنے پر اسے غصہ آیا تھا زویا پہ۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیٹ ہو جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پڑھنی نماز؟ کیا نہیں پڑھنی؟ نماز کے نام پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی اور وہ فٹ سے نکلی تھی اس کے حصار سے۔ وہ چلی گئی تھی اور پھر سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ نیند تو اڑ چکی تھی اب، نماز کے معاملے میں وہ پابند نہیں تھا۔ دل آئی تو پڑھ لی، ورنہ آئی گئی۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی تو اٹھ گیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ الینا حیران ہوئی تھی روحان کے صبح جلدی آفس آنے پہ۔ وہ تو سمجھ رہی تھی شاید وہ لیٹ آئے گا آفس۔ ہیلو، یو ہیو اے گڈ ڈے سر۔ وہ کافی کا مگ لیے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ کافی تھامتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا۔ اسے آفس آتے ہی ڈیلی الینا سے کافی کا مگ تھماتی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کنگریچولیشن سر۔ تھینکس سر، آپ آرام کر لیتے، لیٹ نائٹ واپس آئے تھے۔ بس کر لیا جتنا آرام کرنا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ اینی پرابلم سر؟ وہ اسے پریشان سا لگا۔ نتھنگ، لیٹ می لیو۔ اوکے سر۔ الینا چلی گئی۔ 10 بجے کے قریب وکی بھی آفس آیا تھا، خوش سا۔ گڈ مارننگ، وہ الینا کے کیبن کے پاس آ کر بولا۔ گڈ مارننگ سر۔ جو سمجھتا ہے میں ڈرامے کر رہی ہوں، وہ خود پہ ہی طنز کر رہی تھی۔ پھر وارڈروب کھولی، پستہ کلر کا ہلکے کام والا سوٹ نکالا جو زارور نے مال میں پسند کیا تھا اس کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوٹ پہنے آئینے کے سامنے تھی، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، تھوڑے سے بال کیچر میں قید کیے، باقی کمر پہ کھلے چھوڑ دیے، مگر چہرے کی اداسی نہ چھپا سکی۔ آج خود کو پیش کرنا تھا اس کے ستم کر کے آگے۔ روحان آفس کام ختم کرتے ہی 9 بج گئے تھے۔ وہ اور وکی ایک ساتھ آفس سے نکلے تھے، یہ ان کا معمول تھا، ایک ساتھ نکلنا اور ساتھ ڈنر کرنا۔ آج کیا کھانا ہے یار، وکی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تھا، اور دونوں گاڑی تک آئے۔ کچھ نہیں، روحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا۔ کچھ نہیں سے کیا، وہ کون سی ڈش ہوتی ہے؟ وکی نے پوچھا۔ کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں، وہ کہتے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے کس بات کی جلدی ہے، بتایا بھی نہیں۔ اوئے، میں کیسے گھر جاؤں گا، چل ٹیکسی ڈھونڈ۔ وکی بڑبڑاتا روڈ کی طرف آیا۔ زویا کا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے۔ آج وہ پہلی بار روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سے مشکل لگ رہا تھا اس کا سامنا کرنا۔ اچانک سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ زویا اپنی کرسی سے کھڑی ہوتی ہوئی اسے دیکھ روحان اسے دیکھ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ اسے تیار دیکھ وہ پستہ کلر سوٹ پہنے ہلکا سا میک اپ کے سامنے کھڑی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا سرسری ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور چہرے پہ سنجیدگی سجائے وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا۔ زویا اس سے کچھ کہتی کہ وہ کمرے میں چلا گیا۔ اف، بات تو سن لیتا۔ بہت ہمت مجتمع کر کے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا تو ایک فاتحانہ مسکان اس کے لبوں کو چھوئی۔ اسے اندازہ تھا یہ سب ہوگا اور وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ عالم صاحب کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے وہ سمجھ رہا تھا کامیاب ہو گیا۔ عالم صاحب سے یہ سب باتیں جان بوجھ کر کہی تھی تاکہ وہ آگے سفینہ تک اس کی یہ باتیں پہنچا دے اور وہ اس کے کان ضرور کھینچیں گے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، اپنی مسکراہٹ سمیٹتا سنجیدہ ہوا اور کوٹ اتارنے کی لگا۔ زویا اندر آئی تھی۔ بولو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ وہ کھانا کھا لے۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو خیال آ ہی گیا تمہیں میرا، وہ طنز کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کے الفاظ چبھے تھے اسے۔
चेहरे पे आते बालों को कान के पीछे उड़ेसा। जी बस यही समझ लिया आपकी खिदमत करने आई थी जो शायद मुझसे न हो सकी। हल्की आवाज़ में नज़रें नीचे किए इधर उधर उंगलियां मरोड़ती बोली, अच्छा फिर अकल आ गई है तो मेरे कपड़े निकालो, चेंज करके ही खा लूँगा। उसकी बात तारीफ करती अलमारी का पट खोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सूट निकाले। अब वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो जोया ने उससे पूछने के लिए सर मोड़ा कि क्या निकाले। वहीं उसे देखते फौरन चेहरा मोड़ लिया कि अब वो अपनी शर्ट उतार चुका था। क्या हुआ? उसकी पुश्त हल्की सी रोहान के सीने से पे मस हो रही थी। जोया की धड़कन बेसाख्ता तेज हुई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। रोहान आगे हाथ बढ़ाता शर्ट उठाने के लिए उसकी पुश्त के साथ पूरा लग गया। शर्ट उठाई थी, ट्राउज़र उठाने के लिए मज़ीद आगे बढ़ा तो उसकी पुश्त पे मज़ीद दबाव डाला। वो अलमारी में घुसने को थी। कपड़े लिए वो पीछा हुआ तो उसकी सांस बहाल हुई। हया से चेहरे पे मज़ीद सुर्ख पड़ा था। वो गौर से उसके मुखड़े को तकता वॉशरूम में जा घुसा। बदतमीज़ कहीं का से इल्काबाद में नवाज़ती किचन में आई थी। खाना टेबल पे लग चुका था। जब वो बाहर आया तो उसके साथ वाली चेयर खिसका कर बैठ गया। खानों से इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थी। वैसे तो वो रोज़ रात को जब किचन में कॉफ़ी बनाने आता फ्रिज में पड़े हुए उसके खाने को गर्म करके ज़रूर चखता था। रोहन आ गया? विक्की ने पूछा। यस सर, वो तो सुबह ही आ गए थे 8 बजने से पहले। व्हाट, इतनी जल्दी क्यों? उसे हैरत हुई ये सुनकर। यस सर, रोहन सर कुछ परेशान से लग रहे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, कहते साथ ही वो रोहन के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। विक्की हमेशा की तरह बगैर नॉक किए उसके ऑफिस में घुसा था। व्हाट प्रॉब्लम? रोहन आंखें मूंद के कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाए बैठा था। शायद खुद को पुरसुकून कर रहा था। आंखें खोलकर सामने देखा। आंखें सुर्ख हो रही थी। क्या हुआ है? कोई टेंशन है? विकी ने संजीदगी से पूछा था। कुछ नहीं। वो फाइल खोलकर उस पर झुका। यार आज के दिन आराम कर लेता तो बेहतर था। आराम कर लिया है। वो फाइल पर झुका ही बोला। कहाँ? क्या तेरी आंखें बता रही है? चल जा, घर में देख लूँगा मैं सब। घर? उस घर का क्या जहाँ सुकून ना हो? वो तमस्कुर सा हंसा था जबकि हंसी में भी दर्द था। यार क्या हुआ है? घर में लड़कर तो नहीं आया? विक्की ने अंदाज़ा लगाते कहा। घर में है कौन मेरा जिससे लड़ूंगा? वो फीका सा मुस्कुराया। तेरा सुकून घर पर ही है। वो अलग बात है कि तुझे सुकून हासिल करना नहीं आया। ठीक है, तेरी मर्जी। वो उसे इसके हाल पे छोड़कर बाहर आया। कुछ देर बाद मारिया आई थी उसके ऑफिस। ये लो, इसकी कमी थी। मारिया को देखते विक्की बोला था और फिर अपने काम में लग गया। हाय रोहान, हाउ आर यू? तुम मिलोगे नहीं, सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। वो चहकती उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर विंडो के पास जाकर खड़ा हुआ था। तासुरात अभी भी संजीदा थे। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। वो उसके सामने आ खड़ी हुई। एक तनकीदी निगाह उसके नामुनासिब हुलिये पे डाली और नज़रें फेर ली। वही मॉडर्न लिबास पहने, स्लीवलेस टॉप पहने जिसका गला गहरा था, साथ छोटी सी स्कर्ट पहने जो बामुश्किल उसके घुटनों तक थी। मुझे नहीं जाना, अभी काम बहुत है। हाँ मैं तो भूल गई तुम्हें कांग्रेस कहना था। वो उसके सीने से लगी थी। रोहान ने अपनी आंखें बंद की थी। मज़ीद बेसुकनी इजाफा हुआ तो उसने उसे खुद से दूर किया। क्या हुआ है? रोहान उसे खुद से दूर करना मारिया को ज़रा पसंद ना आया। कुछ नहीं। जोया का लम्स उसके बाद से सुकून था। वो जब भी उसके पास जाता तो उसे सुकून का एहसास होता और वो खुद से दूर करके उसका सुकून छीन लेती थी। कल रात का मंजर उसकी आंखों के सामने आया था। क्यों आती हो मेरे पास? रोहान ने पूछा। ताकि तुम मेरे हो जाओ, मारिया ने प्यार से बोली। क्यों? सवाल। बिकॉज आई लव यू। मारिया उसके गले बाहें डाली हुई बोली। हमारे दरमियान कोई रिश्ता तो नहीं? वो उसे देखते बोला। प्यार तो है ना? वो मुस्कुराते बोली। इसे मारिया से प्यार नहीं था, वो महज जोया को भुलाने का जरिया था। उसने दिल में सोचा था। रोहान ने उसकी
اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بازو سے پکڑ کر پھر دور کیا۔ آئی ایم بزی ماریا، سوری، پھر کسی دن۔ وہ اپنے آفس کے سیٹ پر بیٹھا بولا اوکے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ وہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ ڈیڈ کالنگ۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ عالم صاحب آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ روحان کا خیال آیا تو سوچا اس سے بات کر لے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ کل سنا تم آؤٹ آف سٹی کسی بزنس کے سلسلے میں گئے تھے۔ یس ڈیڈ، بہت بزی ڈیل سائن کی، بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے کل، جبکہ لہجہ خوشی کے بجائے تھکان تھی۔ واہ شاباش، یہ تو خوشی کی بات ہے، عالم صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے۔ چلو اچھی بات ہے، زویا کا سناؤ کیسی ہے؟ عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم شوہر ہو اس کے، تمہیں نہیں پتہ تو اور کسے ہوگا؟ عالم صاحب کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں شوہر ہوں مگر وہ بھی تو بیوی ہے، اسے یہ بات سمجھا کر بھیجنا چاہیے تھا آپ کو، اگر بھیج ہی رہے تو۔ وہ طنزیہ بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا روحان؟ 1 مہینہ ہو گیا زویا کو آئے ہوئے، ابھی تک تو انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے تھی تمہاری۔ عالم صاحب نے یقینی سے بولے۔ ہم انڈرسٹینڈنگ؟ روحان نے جیسے مذاق اڑایا۔ 4 ہفتوں میں نے اسے صرف 4 بار ہی دیکھا ہے۔ اسے نہ میرے آنے کی پرواہ نہ جانے کی۔ پہلے بھی ناشتہ آفس آ کر کرتا تھا، اب بھی۔ کھانا بھی میں کھا کر ہی جاتا ہوں کیونکہ اس سے تو امید نہیں مجھے۔ ڈیڈ میں پہلے سے زیادہ بے سکون ہو چکا، اس سے اچھا تو میں اکیلا ہی رہنے دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زویا ایسا کر سکتی ہے، عالم صاحب بے یقینی سے بولے، مگر روحان کا لہجے میں بھی سچائی واضح تھی۔ روحان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ مجھے پتہ ہے ڈیڈ، آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجی سے پیار ہے، آپ میرا یقین کیسے کریں گے؟ روحان نے قرب سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے بیٹے، مگر زویا تو بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، مگر مجھے زویا سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے اسے بڑے مان سے تمہارے پاس بھیجا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو بچائیں گی، اس نے ایسی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں مگر مجھے ضرور اس کی طرف اٹریکشن ہوئی تھی، مگر وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ یہاں خود نہیں آئی، آپ کے کہنے پہ آئی ہے۔ پھر میں کیا کروں گا اسے اپنے پاس رکھ کے؟ میں اسے جلدی واپس بھیج دوں گا۔ روحان نے اپنے باپ کو اپنے اور زویا کے رشتہ صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا، مگر سارا قصور زویا کا ہی نکالا تھا۔ نہیں نہیں روحان، تم ابھی اسے واپس نہیں بھیجوں گا، میں سفینہ سے کہوں گا زویا کو سمجھے۔ اگر وہ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، عالم صاحب نے بے بسی سے کہا، اور دکھی بھی ہوئے تھے۔ اوکے ڈیڈ، کال کٹ کر دی روحان نے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا زویا، روحان ملک، اب کیسے تمہارے اکڑ ٹوٹیں گے اور تم خود آؤں گی اپنے شوہر کے پاس۔ تمہیں اب پتہ چلے گا جب اپنے ہی اپنے خلاف ہو جائیں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جس آگ میں خود جلتا رہا ہوں اس آگ میں اب تم خود بھی جلو گی۔ اب تو کھیل شروع ہوا ہے، اب تڑپنے کی باری تمہاری ہے۔ وہ اپنی منفی سوچ پہ مکروہ ہنسی ہنسا تھا، مگر اسے کیا خبر تھا، کھیل تو کچھ اور ہی شروع ہوگا، محبت کا کھیل۔ عالم صوفے پہ ڈھہ سے گئے تھے۔ وہ تو اب تک خوش فہمی میں پھر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے، مگر بے سود رہا۔ عالم صاحب اٹھے اور سفینہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح کا وقت، سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ سیما اور زرداد کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ روحا زارن کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ سفینہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتی تھی، ناشتے کے وقت ہی باہر آتی تھی۔ بھائی صاحب، آپ مجھے بلا لیا ہوتا؟ سفینہ صوفے پہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، عالم صاحب کو دیکھتی چادر درست کرتی ہوئی بولی تھی۔ عالم صاحب سنجیدہ تاثرات لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی صاحب بیٹھے نا، مجھے تمہاری بیٹی سے یہ امید نہیں تھی، وہ سرد لہجے میں بولے۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ زری نے کچھ؟ میں زویا کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی بات کاٹتے بولے۔ کیا کی ہے زویا؟ وہ بامشکل ان کے منہ سے لفظ نکلے ہوئے تھے۔ آج وہ میری بیٹی سے تمہاری بیٹی کہہ کے بات کر رہے تھے، یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہم نے زویا کو اس لیے روحان کے پاس بھیجا تھا کہ وہ دونوں اپنے رشتے سنبھال سکیں، مگر زویا نے سب خاک میں ملا دیا۔ میں آج تک اپنی اولاد کی وجہ زویا کے حق میں کھڑا رہا،
یہ سلا دیا ہے اس نے مجھے، آخر بات کیا ہے بھائی صاحب، کیا کر دیا ہے زویا نے؟ سفینہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ پھر عالم صاحب نے روحان کی ایک ایک بات کہی، سفینہ کے گوش گزار دی۔ کیا زویا حماقت کر سکتی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کروں گی اس سے بات بھائی صاحب، آپ پریشان مت ہوئیے۔ سفینہ سمجھاؤ زویا کو، اس کی مرضی پوچھ لو، اسے روحان کے ساتھ نہیں رہنا، اپنا فیصلہ سنا دے، میں اس کی طلاق کروا کے جلدی کسی اور کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ جی بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تھی اور عالم چلے گئے تھے۔ سفینہ دل پہ ہاتھ رکھ کر صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے زویا سے ایسی خود غرضی کی توقع نہیں تھی۔ سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پہ جا چکے تھے مگر انہوں نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی سوچتی رہی، کیا ہوگا آخر زویا کا مستقبل، کیوں اپنا گھر خود برباد کرنے پہ تلی ہے۔ جینی گھر کا کام کر کے جا چکی تھی، اب وہ فارغ بیٹھی تھی۔ جب جینی آتی تھی تو اس کا دل لگ جاتا تھا، جسے اس سے باتیں کرتے کرتے وقت گزر جاتا تھا، اور جب وہ چلی جاتی تو گھر خالی خالی سے لگتا، بے چینی ہی بے چینی۔ روحان کی رات کے رویے سے ابھی بھی پریشان تھی، کیسے اس نے ڈیورس کی دھمکی دی تھی، اسے اپنی عزت نفس بہت زیادہ عزیز تھی، اس نے دھجیاں اڑائی تھی اس کے کردار کی، اب اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا میری تمہاری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، مجھے پہلے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا آپ نے، اور پھر میری امیدیں اور خواہشوں کو بے مول کر دیا، اب یہ سب کیوں کر رہے ہو آپ؟ وہ دل میں سے اس سے مخاطب ہوئی تھی، آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی، وہاں روحان زویا کی رویے سے بے چین تھا اور یہاں زویا۔ پھر فون اٹھا کر اپنی ماں کو کال لگائی۔ ہیلو، کال اٹھائی گئی مگر آگے خاموشی تھی۔ ہیلو ماما، سفینہ کان سے فون لگائے بس اسے سن رہی تھی، پر کچھ دیر بعد بولی، ہاں میں سن رہی ہوں۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ پیار بھرے لہجے میں زویا نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، وہ بس اتنا کہہ کے چپ ہوئی۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں بس ٹھیک ہوں، سرد سا لہجہ تھا۔ کیا ہوا ماما؟ زویا کو فکر ہوئی۔ تم بتاؤ پہلے مجھے، روحان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ جی ماما سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اس کے جھوٹ کا واضح ثبوت تھی، جو سفینہ سمجھ نہیں پائی تھی پہلے مگر آج سمجھ آ رہا تھا۔ صبح کتنے بجے جاتا ہے وہ آفس؟ سفینہ نے اپنا مزاج نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماما، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ٹائم بتائے، کیونکہ جب جینی آتی تھی تو وہ باہر نکلتی تھی کمرے سے۔ 8، ہاں 8 بجے چلے جاتے ہیں وہ۔ اچھا، ناشتہ کر کے جاتا ہے گھر سے؟ آج وہ تفصیل سے جائزہ لے رہی تھی اس کا۔ وہ ماما، زویا پھر سوچ میں پڑ گئی، ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو پھر کتنے بجے آ جاتا ہوگا؟ سفینہ نے اس کا جھوٹ سننے کے بجائے ایک اور سوال داغا۔ وہ ماما، زویا پھر نہ کچھ بول پائی۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے، سفینہ نے طنزیہ کہا۔ زویا کو رونا آنے لگا تھا۔ زویا مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، سچ سچ بتاؤ مجھے، تمہارے روحان کے درمیان میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے؟ پھر وہ وہاں کیا کر رہی ہو؟ جب تم اپنے شوہر کو وقت نہیں دے سکتی، تم اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی؟ سفینہ نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماما، روحان نے مجھے پہلے دن ہی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا میری اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ اس نے کہا اور تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی؟ سفینہ سخت لہجے میں کہا۔ ماما میری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، میں کیسے پھر اس کا سامنے جاتی؟ زویا نے اپنی صفائی پیش کی۔ زویا اگر گھر بسانا ہوتا ہے نا تو اپنی انا مارنی پڑتی ہے، سفینہ نے کہا۔ ماما گھر محبت سے بسا کرتے ہیں، انا مارنے سے نہیں، زویا بولی۔ تم کوشش تو کرتی زویا؟ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے ماما، وہ مجھے باتیں بھی سناتا اور مجھے زبردستی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا کی زبان پھسلی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھا۔ زویا، سفینہ تیز لہجے میں پکارا، وہ تمہارا شوہر ہے، وہ یہ کوئی زبردستی نہیں، حق ہے اس کا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تم ایسی ہی حماقت کرو گی، وہ غصہ کرتی ہوئی بولی۔ ماما، زویا نے اپنی بات سمجھانا چاہی۔ بس زویا، میں مزید کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتی، سفینہ نے اس سے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری ساس کو یہ سب پتہ چلا نا تو اچھا نہیں ہوگا، اپنا گھر بساؤ تاکہ تمہاری بہن کا بھی گھر بس سکے۔ اب وہ اپنی اچھی بیوی ہونے کا ثبوت پیش کرو، شام کو روحان کا پسند کا کھانا بنا، اس کے لیے خود کو سنورنا بھی، جو کہے چپ چاپ سن لیا کرو۔ سفینہ نے اسے تاکید کی۔ مگر ماما وہ مجھے، اور فون کاٹ دیا۔ آج پہلی بار زویا کو اتنا ڈانٹا تھا، انہیں ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔
گھر بسانا ہو تو اپنی انا ماننی پڑتی ہے، اور یہ قربانی ہمیشہ عورت کے حصے میں ہی آتی ہے۔ میدان میں ہی ایک بار عورت کو ہی ماننی پڑتی ہے، ہر بار عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے سر پہ۔ مرد غلطی ہوتے ہوئے بھی سچا سا ہو جاتا ہے، عورت سچی ہوتے ہوئے بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ سفینہ نے سوچتے ہوئے آنسو پوچھے تھے۔ زویا کو بہت رونا آیا تھا اس وقت اپنی ماں کے سخت لہجے پر، کیسے انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا، اسے ہی سر جھکانے کا حکم دیا تھا، اپنی انا کو مار دینے کا کہہ دیا۔ میں اچھی بیوی کیسے بنوں ماما؟ جھکاؤ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اسے سمجھانے والا کوئی نہیں، وہ جو کرے ٹھیک۔ میں مجرم بن گئی۔ رات کا منظر پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کی باتیں، کیسے میں اپنی معصومیت کا ڈرامہ کرتی تو آنکھوں میں آنسو بے مول نکلے تھے۔ بڑی محنت سے شام کا کھانا بنانے کے بعد زویا آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ ملک سے ہولیے میں تھی، اب خود کو سنوارنا اپنے شوہر کے لیے جو سمجھتا ڈرامہ کرتی ہوں۔ جب کھانوں سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی فیوریٹ ڈش تھی بریانی کے ساتھ کوفتہ اور رائتا، میٹھے میں ٹرائفل۔ پاکستانوں کی کھانوں کی الگ ہی بات تھی۔ وہ بریانی کھاتا ہوا بولا تھا، آج پہلی بار گھر کا کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی اس کی اس بات پہ، مزید سر جھکا گئی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھا، وہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ وہ کھانے کی بجائے بس پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ روحان کھانا کھا کر اٹھا تھا، جا رہا ہوں، اب ٹھیک سے کھانا کھا لینا۔ وہ اسے دیکھ کر سر جھکا گئی، اور ہاں، جب فری ہو جاؤ تو ایک عنایت اور کر دینا۔ جی؟ اس نے نہ سمجھی میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک گلاس گرم دودھ کا اور ایک مگ کافی لے آنا میرے روم میں، وہ کہہ کر چلا گیا، اور واقعی اس کے جانے کے بعد پرسکون ہو کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر برتن اٹھائے، سارا کچن سمیٹ کر اس نے کافی بنائی اور پھر دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈالا۔ دودھ اور کافی کیا کمبینیشن بنتا ہے! اور ٹرے اٹھائی، وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے زویا کو بڑے غور سے دیکھا، سر تا پیر، آگے اچھی طرح سے دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، جبکہ بال بھی اب جوڑے کی شکل میں بن چکے تھے۔ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹیبل پہ رکھ دو۔ اس نے ٹرے رکھی ٹیبل پہ اور مڑنے لگی، اس سے پہلے وہ بولا، کدھر؟ ادھر بیٹھو، یہ دودھ کون پیے گا؟ دودھ کا گلاس اس کی طرف اشارہ کرتے بولا، آپ ہی نے کہا تھا، وہ منمنائی۔ کہا تھا، مگر تمہارے لیے۔ ادھر بیٹھو۔ اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ روحان نے کافی کا مگ اٹھایا تھا اور ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھو ادھر۔ لہجہ تھوڑا سخت کرتے کہا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ صوفے پہ تھوڑا فاصلہ بناتے بیٹھی، اور روحان اس کی طرف کھسک کر ختم کر دیا۔ دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے پکڑ لیا، اور منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا تو روحان کو ہنسی آئی اس کی بچوں جیسی حرکت پر، مگر وہ دبا گیا۔ ہیلو، پی لو، انرجی آئے گی، میں تمہیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا مسکرایا۔ اس کا ارادہ بھانپتے زویا کی جان حلق میں آئی تھی۔ بمشکل ایک گھونٹ بھرا تھا دودھ کا۔ روحان کافی پیتا ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ کیا، ابھی تک ویسے ہی دودھ لیے بیٹھی ہو؟ جلدی پیو، شاباش۔ روحان سر موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ جو کی تو ہی بیٹھی تھی۔ فائل سیو کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ اس نے بامشکل وہ 2 گھونٹ حلق میں اتارے تھے۔ بس مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے زویا نے جلدی سے دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ روحان اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی، 1 مہینے سے سو ہی رہی ہو۔ اس کے چہرے کو تکتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا تھا جو اس نے اچھی طرح سے آگے پھیلایا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ اس کا سراپا بغور دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید خود کو بھینچا تھا۔ زویا نے روحان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ چھوڑیں مجھے، وہ مچھلی تھی اس کی گرفت میں۔ اچھا، چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تمہیں، تم خود آئی ہو یہاں میرے پاس۔ وہ اس کے دلکش سراپے پہ کھو سا گیا تھا۔ اس کا دلکش سراپا اس کو بہکا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے پہ جتی تھی۔ کیوں اپنی نازک سی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟
چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل فڑفڑانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے باہوں میں بھرے بیڈ تک لے آیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک اسے مسحور کر رہی تھی۔ چھوڑے دبی دبی آواز میں وہ بولی۔ اس کے یہی الفاظ اسے زہر لگے تھے۔ شش، چپ، ایک لفظ نہ سنوں اور، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ سخت لہجہ اختیار کر گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی کربت میں جان حلق میں اٹک گئی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی تو اس کے ہاتھوں کو قابو میں کر کے اسے تکیے کے ساتھ پین کر گیا۔ آنسو جاری ہو گئے۔ رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہلتے لبوں پہ قفل لگا گیا تھا۔ اس کے انداز میں شدت تھی، جنون تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ اسے ابھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاتھ ابھی اس کے سخت گرفت میں تھے جنہیں چھڑوانے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ وہ لمبی سانسیں لے رہی تھی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ اس کی سانسوں کو اسٹیبل کرنے لگا، خود ہی جیسے برسوں کی تھکن تھی جو آج اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پہ اب حاوی ہونے لگا تھا اور اب وہ مزاحمت کرتی تھک چکی تھی۔ وہ اس کی اور اپنی جان یکجا کر گیا تھا، اس کی سانسوں میں اتر چکا تھا جس سے وہ بھاگتا آیا تھا۔ آج اس کی روح تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ آج اس کی ضد اور رکاوٹ بھی عنکبوت بھی پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ اس کے حصار میں سینے سے لگی سوئی ہوئی تھی۔ وہ بغیر اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ بے حد معصوم لگی تھی۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار واضح تھے، گالوں پہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ نفرت کرنا چاہتا تھا اس چہرے سے جو نہ ہو پائی تھی۔ کئی راستہ اختیار کیے، اس سے فرار کیا، آجا کے اسی تک تمام راستے ختم ہو گئے۔ خود ساختہ لگائی ہوئی آگ میں جس میں اب وہ جلتا رہا، اسے بھی بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ آج تو جیسے بجھ گئی تھی۔ جس سکون کی تلاش میں وہ در بدر ہو رہا تھا، آج وہ سکون میسر آ ہی گیا تھا اس کی قربت میں۔ اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا آنکھیں موند گیا۔ آج زرتاج کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے آنا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ سفینہ سارا کھانا اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھی۔ زرتاج کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے تیار کرنے کی ذمہ داری روحا کو سونپی گئی تھی۔ کچن میں پہلے تمام پکوان تیار پہ نگاہ ڈال کر اب اس کا رخ زرتاج کے کمرے کی طرف تھا اور انہیں پکا یقین تھا وہ تیار نہیں ہوں گی اور ان کی سوچ کے عین مطابق وہ سادہ سے حلیے میں تھی۔ ایک غصیلی نگاہ زرتاج پہ ڈالی اور ایک پہلے ہی وہ زویا کو لے کر پریشان تھی اور اوپر سے یہ زری کی حرکتیں۔ زرتاج، تمہیں اللہ کا واسطہ مت تنگ کرو مجھے، جلدی سے تیار ہو، مہمان بھی پہنچنے والے ہیں۔ ماں کی جان لے کر ہی دم لینا ہے۔ وہ جذباتی ہوئی۔ ماما پلیز، زرتاج نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ روحی تمہیں کہا تھا اسے تیار کرنے کا۔ اب وہ روحا کی جانب مڑی۔ جی چاچی، بس ابھی تیار ہوگی، آپ ٹینشن نہ لیں، روحا جلدی سے بولی اور زرتاج کو گھورتی چلی گئی۔ زری پلیز نہ منتیں کروا لو، پلیز تیار ہو جاؤ، دیکھو چاچی کتنی پریشان لگ رہی ہے۔ روحا نے زری کو ڈریس تھماتے زبردستی واش روم بھیجا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے بھی آ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ سفینہ پہ ارحم ہے اور یہ اس کی والدہ سائمہ ہے اور یہ ارحم کی پھوپھی عقیلہ ہے جو مزاج کی تیز لگی تھی۔ عالم صاحب نے دونوں طرف سے تعارف کروایا تھا۔ زارن بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ کیسی ہیں آپ بہن؟ سیما نے بھی خوش مزاجی مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ دیر آپس میں باتیں کرنے کے بعد عقیلہ پھوپھو بولی، بھئی اب لڑکی کو تو بلوا لے۔ جی بس وہ آتی ہی ہوں گی، پیغام بھجوایا ہے، سفینہ بولی اور کچھ ہی دیر میں روحا زرتاج کو لیے حاضر ہوئی۔ یہ لے آ گئی میری بیٹی۔ زارن نے بھی اسے دیکھا تھا، بولا کچھ دیکھا جو ابھی کچھ الگ ہی رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنے، سر پہ شفون کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، لائٹ سا میک اپ کیے، نیلے رنگ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ خوبصورت سی موٹی آنکھوں میں کاجل بھرے چہرے پہ سنجیدگی سجائی، اونچا لمبا قد، روحا کے ساتھ آہستگی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، ہاتھوں میں ایک چائے کی ٹرے تھامے ہوئے تھی۔ بس ایک تنقیدی نگاہ ارحم پہ ڈالی
جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارحم تو چونک کر سیدھا ہوا تھا، بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا کہ وہ اسے پسند آ گئی۔ روحا نے بھی ارحم کا سر تا پیر بغور جائزہ لیا۔ گندمی رنگت، کلین شیو وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پہنے جاذب نظر آ رہا تھا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ارحم کی ماں سائمہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سائمہ نے اس کی تعریف کی، مگر عقیلہ پھپھو اپنی عادت سے مجبور، اس کی نظر زارن پہ تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ آج بادامی رنگ کا سوٹ پہنے پرکشش لگ رہا تھا۔ بہن، جب لڑکا گھر میں موجود ہے تو باہر رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پل کے لیے تو سارے چونکے اور سائمہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ زرتاج کی بڑی بہن زویا کی شادی میرے بڑے بیٹے روحان کے ساتھ ہوئی ہے، جو اس وقت دونوں آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں۔ زارن کی منگنی میں نے اپنے بہن کی بیٹی کے ساتھ کی ہے، جو میری خواہش بھی تھی۔ سیما نے بڑے تحمل کے ساتھ کرارا جواب دیا تھا۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، سائمہ فٹ سے بولی تھی۔ بلقیس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی۔ آج میری تلاش ختم ہوئی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے ارحم اور ایک بیٹی ہے جو شادی شدہ ہے، ملک سے بھی باہر ہے۔ بچپن میں ہی اس کے والد ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے سب کا موڈ بحال کیا۔ ارحم کی نظریں تو زرتاج سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ زرتاج اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ الجھن ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کھانا لگ گیا تو زرتاج نے شکر کیا، جان چھٹی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم سے نکلتے چلے گئے۔ زرتاج بھی سب کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم بھی اپنی کرسی پر جمع بیٹھا رہا۔ زرتاج بھی اٹھنے لگی۔ ایک سیکنڈ زرتاج، ارحم اسے اٹھتا دیکھ فٹ سے بولا، کیا آپ خوش نہیں اس رشتے سے؟ ارحم بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زرتاج نے کہا، پھر آپ خوش کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ ارحم نے اسے دیکھتا بولا۔ زرتاج تو ایک پل کے لیے حیران ہوئی اس کی عجیب باتوں سے اور گھور کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنی تھی۔ زرتاج غصے سے بولی۔ پھر ٹھیک ہے، آگے میں سنبھالوں گا۔ ارحم مسکراتا بولا اور وہ اٹھ گئی وہاں سے۔ واہ، گڈ ایٹیٹیوڈ، آئی لائک اٹ۔ ارحم بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دونوں آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ زارن نے دونوں کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھا تو پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ زرتاج کھانے کی ٹیبل پہ آئی تھی اور سیدھا کچن میں چلے گئی۔ وہ کہاں بھوکی رہنے والی تھی۔ پھر وہ لوگ اجازت لیتے رخصت ہوئے۔ ارحم گاڑی چلا رہا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میرا بچہ بہت خوش لگ رہا ہے، ساتھ بیٹھی اس کی ماں بولی۔ وہ تو انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ پیچھے بیٹی بلقیس پھپھو جلی بھنی بولی، بھائی مجھے لڑکی ذرا پسند نہیں آئی۔ صحت دیکھی تھی اور اوپر سے نخرے، ٹھیک سے بات تک نہیں کی۔ میں تو کہتی ہوں تم ان سے ان کی چھوٹی بیٹی کے لیے پوچھ لو۔ واٹ پھوپھو، روحا بہت چھوٹی سی ہے، مجھے زرتاج ہی پسند ہے، اور موٹی تو نہیں ہے۔ وہ قد کے لحاظ سے اتنی صحت تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں پھونک مارنے سے اڑنے والی لڑکیاں پسند۔ ارحم چپ نہ رہ سکا۔ پھوپھو کی بات سے اسے شوق سا لگا۔ یہ دیکھ لو سائمہ، ابھی سے تمہارا بیٹا اس کے قصیدے پڑھنے لگ گیا ہے۔ ارے آپا، یہ کوئی 10واں رشتہ ہے اور آپ کو ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے؟ ماشاء اللہ سے لڑکی بہت خوبصورت ہے اور ہم کو بھی پسند آئی ہے۔ سائمہ نے اسے چپ کروا دیا۔ چلو بھائی، مرضی ہے تمہاری، وہ منہ بناتے بولی۔ مہمانوں کے بعد زرتاج اور روحا لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ زری لڑکا تو صحیح ہے، تم پہ لائن بھی مار رہا تھا، روحا نے اسے چھیڑا۔ ٹھرکی کہیں کا، زرتاج نے برا سا منہ بنایا۔ زارن بھی ان کے بیچ آ کر بیٹھا۔ روحا، کافی تو لاؤ پلیز۔ جی بھائی، ابھی تو بیٹھی ہوں، روحا نے برا سا منہ بنایا۔ ایک تو جب سے زوئی گئی مجھ بیچارے کو تو کوئی پوچھتا نہیں، چلو جتنے دن ہو تم اس گھر میں تھوڑی خدمت ہی کر دو۔ زارن اب زرتاج کی طرف متوجہ ہوا۔ مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ روحا نے بھی اسے چھیڑا تو زری نے اسے گھورا۔ میں آپ دونوں کے لیے کافی لائی۔ روحی نکل گئی وہاں سے تو زرتاج اٹھنے لگی تھی کہ زارن نے اسے روک دیا۔ زری، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو سے صحیح، روحا کافی بنانے گئی ہم دونوں کے لیے۔ تو زرتاج کچھ بولے، صوفے پہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ زارن تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس ہوا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا،
ज़रिए अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। उसका चेहरा अपनी तरफ हर तरह के जज्बात से आ रही था, इसलिए ज़ारून ने पूछा, तो तुम क्या कर लोगी? उसने चेहरा मोड़ कर उसकी तरफ देखा, दोनों के चेहरे आमने सामने हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। ज़ारून हल्का सा मुस्कुराया, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं, हल कर सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स। अपनी फ़िक्र करो तुम उस शानों के साथ, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। वो चली गई वहाँ से। बहुत फ़िक्र है मुझे अपनी इस छिपकली के साथ, मेरा क्या बनेगा। वो झुंझलाया था शाइना के नाम से। फ़ोन के ज़ोरों शोर से बजने पे रोहान की आँख खुली थी। अभी भी जोया उसके हिसार में थी। टाइम पे निगाह दौड़ाई तो घड़ी की सुइयाँ 8 बजा रही थी। जोया के चेहरे पे निगाह डाली, जो उसके चेहरे से बिल्कुल करीब तर बगौर उसके चेहरे को एक नक्श को देखा। जो जानता था वो भी जाग चुकी थी, मगर आँख ना खोली। मोबाइल एक बार फिर से शोर मचाने लगा था। हाथ बढ़ाकर फ़ोन का गला दबा दिया, फिर से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बारी बारी जोया की आंखों पे अपने तशनई लब रखे थे। आहिस्ता से उसे खुद से अलग करके उठा था और वॉशरूम में बंद हुआ था। जोया ने फट से आंखें खोली थी। रात का सारा मंजर आंखों के सामने घुमा था। एक आंसू बेमोल होकर गिरा तो इन्हीं सोचों में गुम था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसे फट से सर तक कंबल तान लिया। रोहान तौलिए से बाहर रगड़ता बाहर निकला था। ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगा था। आज बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी और वो लेट हो रहा था। शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था और आईने के अक्स में जोया पे भी नज़र रखी हुई थी, जो कंबल सर तक ओढ़े हुए थी। धीरे धीरे चलता उस तक आया और उसके ऊपर झुककर नरमी से उसे पुकारा, जोया। वो जो कि तू ही थी, हिली ही तक नहीं। आहिस्ता से उसके मुंह से कंबल हटाया। वो उसकी आंखें खुली थी जो सुर्ख हो रही थी। जोया, आज से एक नए दिन का आगाज़ करते, सब पिछली बातों को भुलाकर नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। मान गया हूँ, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है मैंने तुम्हें और सबको और ख़ुद को। कहते ही उसके माथे पे लब रख दिए और अपना बैग उठाते कमरे से चला गया। उसके जाते ही वो हिम्मत करके बिस्तर से उठी थी। जैनी के आने का वक्त होने वाला था और वो रोहान के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आई थी। वॉशरूम में बंद हुई थी। शावर लेकर वो बाहर आई थी। आईने के सामने खड़ी हुई थी। गर्दन पे छोड़े गए उसके लम्स के निशान अभी भी मौजूद थे। वो खुद पे जा बजा भी रोहान के लम्स महसूस कर पा रही थी। दिल बदजन हो रहा था। उसे लग रहा था ये सब रोहान ने नफरत की आड़ में किया। रोते हुए कपी तारी हुई तो बिस्तर पर आके लेट गई, कंबल ओढ़े। जैनी घर में दाखिल हुई तो पहले की तरह उसे जोया नजर नहीं आई। जैनी घर आई तो उसे जोया पहले की तरह बाहर नजर नहीं आई। तो जोया के कमरे में गई। जोया बेड पे मुंह तक कंबल लिए लपेट लेटी थी। पहले तो रोहान के सर के कमरूम में साफ कर लेता, फिर जोया के पास आता है। रोहान के कमरे में आई तो कमरे की बिखरी हुई हालत कुछ और ही दास्तान बयान कर रहा था। सोफे पे झोलता जोया का दुपट्टा तो कश्मकश में मुब्तला हुई। फिर बेड तक आई, कंबल उठाया तो जगह जगह पर टूटी हुई चूड़ियाँ बिखरी थी। तकिए पे उसका झुमका फंसा हुआ था। एक पल में ही लगा उस कमरे से गुजरी दास्तान समझने में। वो कम से कम जोया को ऐसा नहीं समझती थी। उसके नज़दीक जोया रोहान की कज़न है। रोहान का कमरा साफ करने के बाद उसका रुख जोया के कमरे का था। जोया जैनी को देखते उठ बैठी। जैनी खामोशी से उसके कमरे में आई। उसका बिना हाल चाल के सीरियस मूड में उसके पास आई।
ایک نظر زویا پہ ڈالی، بھیگے بال، لال سرخ آنکھیں۔ زویا میم آپ کا دوپٹہ اور یہ آپ کا ایئر رنگس۔ اس کو تھماتے اپنے کام میں لگ گئی، چیزیں صاف کرتے ہوئے چیزیں پٹک رہی تھی۔ زویا سمجھ گئی جینی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے، اسے روحان اور اس کے رشتے کے متعلق نہیں معلوم۔ جینی، روحان میرے ہسبینڈ ہیں، زویا نے بھرائی آواز میں کہا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جینی فوراً مڑی اس کی طرف۔ سسٹر، پھر تم کیوں رو رہا ہے؟ اپنا رشتہ کیوں چھپایا؟ 5 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا اور روحان یہاں آ گئے، انہیں میں پسند نہیں۔ وہ سسک پڑی تھی بولتے ہوئے۔ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے، مگر تایا ابو روحان کے ڈیڈ نے ان کی بات نہیں مانی اور مجھے یہاں بھیج دیا ان کے پاس، اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، خود ہی کہا، اور میری ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ مگر کل رات کی تکلیف، وہ منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تو وہ رو پڑی۔ جینی، جب وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں یہ سب؟ وہ روتے ہوئے جینی سے بول رہی تھی۔ پلیز سسٹر، رو مت۔ روحان آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ اچھا انسان ہے، ہماری بہت ہیلپ کیا، آپ بہت اچھا ہے، اس لیے وہ آپ سے دور نہیں رہ سکا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا، سسٹر آپ کو بخار ہو رہا ہے، ناشتہ کیا؟ اس کے تپتے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جینی نے تو اس نے نفی میں سر ہلایا تو جینی نے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی اور ساتھ کچھ دوائیں بھی۔ زویا، سسٹر یہ کیا، آپ نے ناشتہ فنش نہیں کیا؟ جینی سارا کام کر کے اس کے پاس دوبارہ آئی تو ناشتے کی پلیٹ جو کی تو ہی تھی، بس تھوڑا سا بریڈ کا کونا توڑا ہوا تھا اور چائے لی تھی۔ جینی، ابھی دل نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی۔ پکا نا، ابھی ہمارا جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کل ملیں گا اور خوش رہے۔ جینی چلی گئی اور پھر وہ لیٹ گئی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، اگلی قسط میں ملتے ہیں اور آگے کی کہانی جاننے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے روحان اور زویا کا رشتے کا حال اور کیا بنے گا زرتاج کا۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ اللہ حافظ۔